کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا نام بھی آتا ہے۔ اصلاح کی یہ سوچ اسلام کی عالمگیریت، مصنوع امہ اور اس کے تمام امور کے عالمگیر پھیلاؤ کی طرف پیش قدمی تھی، کیونکہ اس کی فکر قرآن و سنت سے منسلک تھی۔ اگر ان متبرک ہستیوں کو اسلامی بینکاری کا ماتحت کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اسلامی بینکاری کے نظام کے شعور کو پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ مختلف اسلامی بینکوں کے ساتھ مل کر سیمینار ورکشاپس کا انعقاد کرتا رہتا ہے، جس سے ممبران کو اسلامی بینکاری سے متعلق اہم معلومات میسر آ رہی ہیں۔ حاضرین محفل، آج بھی عام فہم میں اسلامی بینکنگ کے متعلق کافی ابہام موجود ہے۔ بہت سارے معاملات پر مختلف مکاتب فکر کے علماء اسلامی بینکنگ شریک کونسل سے خاص طور پر رننگ فنانس مشینری کی خرید اور دیگر موضوعات میں اختلافات رکھتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلامی بینکنگ صحیح معنوں میں پروان نہیں چڑھ سکی۔ موجودہ معاشی اور مالی بحران پر قابو پانے کے لیے اسلامی بینکنگ سیکٹر انڈسٹری سے وابستہ افراد کو مدد دے سکتا ہے۔ چھوٹی صنعتوں کے فروغ اور استحکام کے لیے سود سے پاک قرضوں کی فراہمی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کا کام دے گی۔ اس سے صنعتی ترقی کے فروغ اور کاروباری استحکام میں کافی مدد ملے گی۔ آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے اس معلوماتی سیشن کا اہتمام کیا، اور امید کرتا ہوں کہ اسلامک بینکنگ کے فروغ میں آج کا یہ سیشن بھی اہم کردار ادا کرے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم گریٹفل ٹو ایوری ون آف یو۔ میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ یہاں پہ چیمبر کے پریزیڈنٹ ضیاء صاحب نے ہمیں ٹائم دیا اور یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہمارے لیے ارینج کیا، اور آپ سب کا بہت دل سے میں ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ اسلامک اویئرنیس سیشن کے لیے آئے ہیں اور اسلامک بینکنگ کے لیے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ اکانومک پریزنٹ سچویشن پہ ڈسکشن کریں گے۔ اور اس کے ساتھ میں انٹروڈیوس کروں گا آپ کو حبیب میٹرو کی ٹیم میں۔ میرے ساتھ مفتی خواجہ نور الحسن صاحب ہیں جو ہمارے ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں سہیل سرفراز صاحب جو ہمارے سینئر ایریا ہیڈ ہیں حبیب میٹرو، اور ہمارے ساتھ عاصم تشریف رکھتے ہیں جو ہمارے اسلامک بینکنگ کے پروڈکٹس اینڈ سروسز کو ہیڈ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو آج بتانا چاہوں گا حبیب میٹرو بینک، آپ سب جانتے ہیں، ایک کاروباری فیملی حبیب فیملی، حبیبس آر نون فار بینکنگ، اور حبیب فیملی جو ہے 1912 سے بزنس کر رہی ہے، اور اس میں ان کا بینکنگ اور پاکستان میں اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو ٹریڈ میں 20% کا شیئر ہے تقریباً، اور انٹرنیشنلی حبیب بینک اے جی زیورک بینک بھی اسی فیملی کا ہے جو 11 کنٹریز میں آپریٹ کرتا ہے، اور اس میں اگر آپ اسلامک بینکنگ دیکھیں تو 5 انٹرنیشنل کنٹریز میں آپریٹ کرتا ہے اور پاکستان میں بھی ہے۔ ہمارا جو شریعہ بورڈ ہے، وہ شریعہ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں ان میں ڈاکٹر تانسری ڈاکٹر محمد داؤد بکر صاحب ان کا نام ہے۔ ہی از اے ملیشین اسلامک اسکالر، اور وہ ماشاءاللہ ڈفرینٹ بورڈز پہ چیئر کرتے ہیں وہاں پہ ملیشیا میں، اور ہمارے اسلامک بینکنگ کی شریعہ بورڈ کو بھی چیئر کرتے ہیں۔ لوکل ایک اور ہمارے شریعہ بورڈ ممبر ہیں مفتی عبدالستار لگانی صاحب، وہ اس وقت کراچی میں ہے، لیکن آئی ایم گریٹفل کہ خواجہ نور الحسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا اس سیشن میں۔ اچھا، پاکستان کے علاوہ حبیب میٹرو سراج جو اسلامک بینکنگ ہے وہ یو اے ای میں، وہ ساؤتھ افریقہ میں، زیورک میں، سوئٹزرلینڈ میں اور کینیڈا میں بھی آپریٹر ہے۔ تو آپ میں سے اگر کسی کو کوئی بھی اسلامک بینکنگ کی فیسلٹیز لینی ہو تو پاکستان کے علاوہ آپ یو اے ای، دبئی اور ساؤتھ افریقہ اور کینیڈا میں بھی اسلامک بینکنگ سروسز لے سکتے ہیں۔ بیفور آئی فارملی اسٹارٹ دا سیشن، میں تھوڑا سا آپ کو پریسائز انٹروڈکشن دے دوں۔ آئی کم فرام سندھی شیخ فیملی، اور میں بینکنگ انڈسٹری میں 2 ڈیکیڈ سے ہوں، 20 سال سے، اور اس 20 سال میں 14 سال سے میں اسلامک بینکنگ کر رہا ہوں، اور 5-6 سال میں نے کنونشنل بینکنگ شروع میں کی تھی۔ اللہ اس عالم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے
जिन्होंने मुझे प्रीच किया. दो आई कम फ्रॉम वेरी कंजर्वेटिव रिलीजियस बैकग्राउंड फैमिली, मुझे याद है कि फजर में कभी नहीं भी उठता था तो बाबा से आज भी मुझे यानी चप्पल मार दिया करते थे, क्यों नहीं उठे, नमाज क्यों नहीं पढ़ी पहली रकात में. तो मैं अपने आप को बहुत कसूरवार समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के प्रोफेशनल करियर के 6 साल ज़ाया कर दिए सूफी निज़ाम और बैंकिंग में. और अल्लाह उस आलिम का, फ़कीर आलिम थे, उनका भला करे, जो हज के सफ़र में मेरे साथ थे. उन्होंने इमामत की और मीना मुतलफ़ा में वो इमामत करते थे. तो एक दफ़ा तवाफ़ करके जब आ रहे थे तो उन्होंने एक खूबसूरत बात कही, अगर 48 दिन का सफ़र है हज में इकट्ठे हो, तुम हमारी जमात के साथ हो, तो क्या करते हो. मैंने कहा जी मैं बैंकिंग करता हूँ. कह रहे अल्लाह अकबर, थोड़े घर में फाके सी क्यों सूद का काम करते हो, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करना चाहते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो मैं परेशान हूँ. सच बात बताऊँ तो मेरे साथ का मेरे जिस्म में जैसे करंट लग गया हो, उनकी बात में इतना वज़न था. तो मैं गिलाफ़े काबा पे खाने काबा में गया और हाथ रखा और अल्लाह से रो के दुआ मांगी, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, बेहतरीन रिज़्क़ देने वाली ज़ात एक रब तेरी है, मुझे इससे निजात दे. और ये मैंने वहाँ पे जब ये कलमात अदा किए तो बहुत शर्मिंदा था. वैसे भी गुनाहगार आदमी हैं, लेकिन मैं जब आया तो मैंने वादा किया, या अल्लाह मेरी मदद करना कि मैं अपना कारोबार कर सकूँ. माई 99% फैमिली इज़ आइदर इन ब्यूरोक्रेसी और इन बिजनेस. तो मैं या बिज़नेस शुरू करने वाला था, खेती बाड़ी खर्ची के फार्म्स हैं, या फिर मैंने सोचा था कि अपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी को ज्वाइन करूँगा फैमिली बिजनेस में. तो मैंने आके रिज़ाइन कर दिया एक बैंक से. लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ, वी नेवर नो. मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है, मैंने अल्लाह को ऐसे जाना जब मेरे आसान काम मुश्किल हो गए और मुश्किल काम आसान. इंसान जहाँ सोचता भी नहीं है ना, वहाँ से अल्लाह रिस्क देता है. तो मैं बड़ा घबराया हुआ था. मेरे पास 1-2 बैंक्स की और ऑफ़र आई कि आप ज्वाइन करें और ये करें वो करें. ऐसे नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैंने अल्लाह से इबादत किया. तो मैंने वहाँ पे उन्हीं आलिम से पूछा, और तकी उस्मानी साहब से, उनके साहबजादे इमरान उस्मानी साहब से, मौलाना तारिक जमील साहब से, और डिफरेंट स्कॉलर से इंटरनेशनली पूछा, प्रोडक्ट समझी. हम रिसर्च नहीं करते. मैंने रिसर्च किया, इसको स्टडी किया, फिर कंपेरिजन किया. देन आई फिगर्ड आउट कि यार ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, बुक में तो सही लिखा है, क्या ग्राउंड पे भी ये होता है. हम ना दीन को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो चीज़ें हमें ठीक लगती हैं वो कर लेते हैं, जो मुश्किल लगती हैं छोड़ देते हैं. अपनी लापरवाही है. अल्लाह से दुआ है कि हमें मुकम्मल सुन्नत की अदायगी, अल्लाह हमें सुन्नत पे चलने वाला बना दे, और जो अल्लाह ने हुक्म जारी किए हैं उन सब पे अमल करने की हमें इताअत दे. सही सही नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात दे सकें और अपने मामला ठीक कर सकें. तो टू बी वेरी प्रिसाइज, आप लोगों का कीमती वक्त नहीं होगा. Then after doing istikhara and getting advice from my Baba Sahib, I decided to join Islamic banking. उस वक्त मैंने एक और बैंक को ज्वाइन किया और मैं वहाँ कंट्री हेड रहा. एंड आई सर्व लाइक 10 years वहाँ इस्लामिक बैंकिंग सीखी और रीच की. फिर एक और बैंक, फिर यहाँ पे अल्लाह ने मौका दिया. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक सादा सा एग्जाम्पल देता हूँ. अक्सर मैं सुनता हूँ कान यहाँ से पकड़े यहाँ से पकड़े, एक ही बात है, या ये भी ठीक नहीं है. मैं आज कुछ अश्योरेंसेस देना चाहता हूँ. और वैसे गुनाहगार आदमी हूँ, 12-13 साल से एहतिकाफ कर रहा हूँ. वो भी एक पर्सनल चीज़ है, वो बाद में आपको किसी दिन एक अलग महफिल में बताऊँगा. तो वहाँ पे मैं अक्सर ये दुआ करता हूँ एहतिकाफ में, या अल्लाह कि मेरी ज़िंदगी पता नहीं कितनी रखी है, जितनी भी रखी है, या अल्लाह मेरी मौत जो है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वो मस्जिद में और एहतिकाफ की हालत में हो जाए. और दूसरी मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह अगर ये इस्लामिक बैंकारी ठीक नहीं है तो मेरा और मेरी आने वाली नस्लों का रिज़्क़ इससे जुदा कर दे. और या अल्लाह अगर ये इस्लामिक बैंकारी का निज़ाम ठीक है तो सिर्फ इतना कर दे कि मैं कहूँ कहीं पे ये पैगाम पहुँचाऊँ तो अगलों के दिल में असर कर जाएगा. तो इट हैज़ नाउ बीन अ जर्नी ऑफ मोर देन 1.5 decade. अल्लाह का बड़ा करम है, किसी के पास गया हूँ और प्रीच किया है, उसने कभी ना नहीं किया.
اور میرا آج کا ایکشن پوائنٹ یہ ہوگا کہ آپ میں سے کسی ایک نے بھی یہ فیصلہ کر دیا نا کہ میں ٹھیک ہے اپنے معاملات اسلامک بینکنگ میں کر دوں گا، یہ میری کامیابی۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، اپنے ذہن میں خدایا یہ نہ لائیے گا کہ میں کوئی حبیب میٹرو کو بیچنے آیا ہوں یا اسلامک بینکنگ کسی ایک بینک کی بیچنے آیا ہوں، اس نہیں۔ آپ جس بھی بینک میں کام کر رہے ہیں اسی بینک میں کام کریں، صرف اس کو اتنا کہہ دیں کہ آپ کا اکاؤنٹ اسلامک میں شفٹ کر دیں، اور یہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شریعت کوڈ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ دوسرا، یہ سفر ہم نے شروع کیا تھا فیڈریشن ہاؤس سے، سلیمان چاولہ صاحب نے وہاں سپورٹ کیا، پھر کاٹی، پھر ملتان، پھر لاہور چیمبر، پھر اب ہم پشاور بھی جائیں گے چیمبر میں۔ تو میں شکر گزار ہوں یہاں کے ممبران کا، اور اسپیشلی پریزیڈنٹ صاحب کا، ضیاء صاحب نے، جنہوں نے یہ یہاں پہ اشور کیا کہ آپ کو پوری سپورٹ ملے گی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے صرف نیت کر دی نا اس چیز کی، تو اللہ آپ کے ساتھ اس میں برکت بھی دے گا اور آسانی بھی کرے گا۔ تو 2 ایشورنسز اور دینا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس اتنا شاید وقت نہیں ہوتا کاروباری آدمی کے پاس کہ وہ کتابیں پڑھیں اور اسلامک بینکنگ کی فلاسفی اور تھیوری پڑھیں، لیکن جب یہ فتویٰ آ جاتا ہے نا، ایشورنس آ جاتی ہیں، تو اس عالم کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ میری کوئی سند شریعت میں نہیں ہے، بٹ میں نے اس کو تھیوری اینڈ پریکٹس کو بہت کلوزلی دیکھا ہے، اسلامک انٹرنیشنل لاء میں بھی اور پاکستان لوکل لاء میں بھی۔ جو یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ صحیح لکھا ہوا ہے اور یہ ہم کر سکتے ہیں، جو میری عقل کہتی ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے آن ٹاپ آف اٹ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن اس غیب پہ ایمان لانے کے لیے ہی ہمیں بینیفٹ ملے گا، انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اگر آپ لوگ پریکٹس کر کے اور پڑھ کے نہیں کرنا چاہتے تو کم سے کم اس پہ ہے بھی آپ لوگ یہ تسلی رکھیں کہ ایک سودی نظام ہے اور ایک اسلامک نظام ہے جس کی شریعہ اسلامک اسکالرس نے ذمہ داری اٹھائی ہے، تو پرائمریلی وہ ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں آپ کو زیادہ نہیں اسلامک بینکنگ پہ ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں گاڑی کی۔ I won't take much, 5 minutes only 5 minutes, trust me۔ جب آپ کنوینشنل بینک سے کوئی گاڑی لیتے ہیں نا، تو وہ ٹرم لون یا لیز فائنانس کرتے ہیں۔ ہینو کی گاڑی لے لو، ٹویوٹا کی لے لو، ہونڈائی کی لے لو، کیا کی لے لو، کوئی بھی لے لو، اس کاغذ میں لکھا ہوتا ہے کار فائنانس، ڈیمانڈ فائنانس، ٹرم فائنانس۔ وہ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معاہدہ قرض پہ ہوتا ہے، اور قرض پہ نفع سود میں آتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس گھر میں قرض دیا ہو نا، اس گھر میں اگر درخت لگا ہوا ہے، اس کے سائے میں بھی کھڑے نہیں رہنا، کہیں سود کے زمرے میں نہ جاؤ، اتنے متقی۔ پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں، وہ انسان جو پوری بینکنگ کو اوائڈ کر سکتا ہے وہ اسلامک بھی نہ کرے، بالکل متقی ہو جائے۔ اینڈ آئی بی ہیپی۔ مجھے آج صبح ایک بندے نے، چیمبر میں نہیں آ سکتا تھا، ون آف یور بزنس کمیونٹی ممبر، سینئر گائے، ہی کیم ٹو میٹ می ان مائی آفس۔ تو انہوں نے کہا شیخ صاحب ایک بات بتائیں، میں چیمبر نہیں آ سکتا، ڈاکٹر کے پاس لاہور جانا ہے، مجھے صرف اتنا بتا دو کیا میں بینکنگ سے فائنانسنگ اس وقت لینی چاہیے اس پرسنٹ پہ؟ میں نے کہا اگر مارجنس نہیں ہے نہیں لو، پھنستے جاؤ گے، کنٹرول ریکوری کے ایشوز آئیں گے۔ بندہ مشورہ وہ دے جو اپنے سگے بھائی کو دے، وہی سب کو دے۔ تو دیکھیں، اگر بینکنگ کرنی ہے تو اسلامک کر لو، اسی بینک سے کر لو جو برانچ مینیجر پسند ہے، جو برانچ پسند ہے، جو برانڈ پسند ہے، بٹ کرو اسلامک۔ اینی ہاؤ، وہ گاڑی کا ایگزامپل میں آپ کو دے رہا تھا، تو اسلامک اور کنوینشنل میں فرق کیا ہے؟ پی آرڈر وہ بھی بناتے ہیں، وہ بھی انڈس کو جاتا ہے، وہ بھی ہونڈا کو جاتا ہے، وہ بھی قسط لیتے ہیں، اسلامک میں بھی قسط دیتے ہیں، ادھر بھی وہی پروفٹ ہے، ادھر مارک اپ ہے، ادھر پروفٹ ہے۔ فرق کیا ہے سب میں؟ اگر وہ گاڑی خدا نخواستہ جی ٹی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہائی وے پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے پہلے سال میں، پہلے مہینے میں، تو اس کا جو کلیم آتا ہے وہ انشورنس کمپنی سے آتا ہے۔ اس میں ڈیڈکٹیبل کا کلوز ہوتا ہے کہ ہم 5% ٹوٹل لاس ہو گئی گاڑی، 5% کم دیں گے، 2% کم دیں گے۔ سپوز آپ نے 50 لاکھ لیے، 10% کاٹ لیے انہوں نے، 5 لاکھ روپے کاٹ دیے، 45 لاکھ کا کلیم مل گیا۔ بینک بولے گا، کنوینشنل بینک کوئی بھی ہو، وہ آپ کو بولے گا جب تک 5 لاکھ جمع نہیں کراؤ گے تب تک میں آپ کو ٹرانسفر آرڈر نہیں دوں گا، این او سی نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کو پیسے دیے ہیں،
गाड़ी तो बाज़ाहिर आपको दिख रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है वो पैसों का कराया है। अब इस्लामिक बैंक में आ जाएं, इजारा एक डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं ना, वो बैंक की ऑनरशिप में होता है। तो उसमें अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया और तकाफुल का क्लेम 5% रिड्यूस होकर मिला, जो 5 लाख कम होगा वो इस्लामिक बैंक आपसे नहीं ले सकता, आप देंगे भी तो नहीं ले सकता। और ये मैं अश्योरेंस से कह रहा हूँ, पूरी इंडस्ट्री नहीं लेगी आपसे। एक और फर्क बता देता हूँ, 6 महीने के बाद अगर कोई गाड़ी मिल रही है, 6 महीने तक वो किस्त लेना जायज़ ही नहीं है। किराया किस चीज़ का जब वो है ही नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस्लामिक बैंकिंग पे इतना कह देता हूँ, एंड आई विल लीव इट दिस थॉट टू यू। जो फ़र्क ज़िना और निकाह में है ना, वही फ़र्क इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग। एंड आई वोंट अनफोल्ड दिस, जस्ट थिंक ओवर इट। अच्छा, अब मुझसे कुछ बिजनेस कम्युनिटी ने यहाँ पे चैम्बर के प्रेसिडेंट साहब के कमरे में भी सवाल किए, कुछ ने सुबह मुझे ब्रांच में पूछा कि आप डॉलर को कहाँ देखते हैं और कंट्री को कहाँ देखते हैं, मुल्क सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, इंपोर्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एक्सपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन्स का क्या होगा। तो प्रिसाइसली मैं 4-5 फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर और अनफोल्ड होती हुई दिखाई देंगी। एक तो मैं बहुत सारे एडवाइजरी बोर्ड्स पे एडवाइजरी कर रहा होता हूँ, तो आपको सिर्फ कोई भी अकेले कुल नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने जो रिसर्च की है उससे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि दाई से पेट नहीं चुभता, बैंकर से पैसा नहीं चुभता, और डिफरेंट जगहों पे आना जाना होता है। तो वी कैन सी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, एंड वी कैन सी the upstream and the backward stream also, flight of capital also। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ, जो पाकिस्तान में प्रॉफिट मार्जिन है वो यूरोप में भी नहीं, 4-5% होता है। तो पाकिस्तान के फ्यूचर में अगर आप कमोडिटी बिजनेस उठाएं, कॉटन, राइस, वीट, शुगर, बेहतरीन किस्म के, आगे भी मैं फूड इनसिक्योरिटी के चैलेंजेस को देखते हुए इनमें मार्जिन अच्छे मिलेंगे आपको, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइस वैसे ही ऊपर जाएगी। शॉर्ट टर्म्स को ना देखें, मैं सस्टेनेबिलिटी को बताना चाह रहा हूँ। दूसरा जो मैं चीज़ देख रहा हूँ, पाकिस्तान को देखते हुए वेयर हाउसिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज का स्कोप बढ़ता जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग जो कॉम्पिटिटिव होगा, एफिशिएंट होगा, जिसकी कॉस्ट कम होगी, जो चाइना से मुकाबला कर सकता है, वो आगे जाएगा, अदरवाइज डिफिकल्ट है मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन IT यूनिवर्सिटी, IT सर्विसेज, IT एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट भी पुश कर रही है। इंडिया एक कंट्री ने $600 अरब का रिजर्व क्रिएट किया है। पाकिस्तान का रिजर्व कितना है? $13 अरब। कहाँ $600 अरब? बांग्लादेश $18 बिलियन का रिजर्व। ये रिजर्व बॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बाद इंडिया ने कहाँ से जनरेट किए? मेजरली IIT से। यहाँ पे आप IT एक्सपोर्ट करें, ना कस्टम के झंझट हैं, ना GD फाइलिंग है, ना गुड्स बनाने हैं, ना शिपर को भेजने हैं। एक सिर्फ स्किल सिखाना होता है, लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। वो एक्सपोर्ट ऑर्डर, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे, मैं सैलानी में गया था, फर्श पे बैठ के, इसी तरह बीच वाले पैसेज पे बैठ के वो कर रहे हैं, 25-25 लाख कमा रहे हैं। तो पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम है, 220 मिलियन पीपल, 60% 30 साल से नीचे। वी हैव यूथ। हम पहले क्या करते हैं, पंजाब बोर्ड पढ़ाता है, फेडरल बोर्ड पढ़ाता है, सिंध बोर्ड पढ़ाता है, आगा खान बोर्ड पढ़ाता है, कैम्ब्रिज बोर्ड पढ़ाता है। बाद में जब वो जॉब के लिए निकलता है तो हम कहते हैं ये सब पुरानी तो नॉलेज लेकर आए हो, इसको मिटाओ, 6 महीने का ये डिप्लोमा कर लो, ये कोर्स कर लो, तुम्हें जॉब दे देते हैं। बाहर भी यही है, यहाँ भी यही है। तो ऐसा नहीं है। अब आपने वही पढ़ाना है IT में जो उसको Day 1 पे जॉब मिलेगी, Day 1 पे, आज ही ड्यूरिंग स्टडीज़ ही मिलेगी। तो IT एक्सपोर्ट्स की तरफ जहन रखें। लाहौर में जितनी प्रोग्रेशन हो रही है, कराची में हो रही है, शारा फैसल में ज़्यादातर बिल्डिंग्स IT वाले खरीद रहे हैं, किराए पे भी और ऑक्यूपाई। लाहौर में भी यही हो रहा है। तो IT पे फोकस ज़रूर रखें। एनीहाउ, पाकिस्तान की सिचुएशन में जुलाई टू जून इंपोर्ट $72 बिलियन की हुई थी लास्ट ईयर। इस साल जो इंपोर्ट हुई है
وہ $52 بلین کی ہوئی ہے جولائی ٹو جون. $20 بلین امپورٹ گری ہے. اگر آپ ایکسپورٹ کو دیکھتے ہیں تو $4 بلین کی ایکسپورٹ گری ہے سال میں. اگر آپ ریمیٹنس کو دیکھتے ہیں تو $4 بلین کی ریمیٹنس بھی گری ہے. اگر نیٹ کریں تو $12 بلین آپ کی اکانومی میں اچھائی ہوئی ہے، جس سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے. اس وقت آپ اگر فارن کرنسی لونز کو رول اوور کرا لیں تو اس کے بعد آپ کی یہ جو ڈالر سچویشن بہتر ہوئی ہے، اچانک 350 سے آپ 280، 270، 265، 250 کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ افغانستان تو پہلے بھی یہیں سے امپورٹ کرتا تھا. بائی دا وے، افغانستان کی جو ٹوٹل اکانومی سائز ہے دیٹ از $8.5 بلین، جس میں $1 بلین وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور رفلی $7.5 بلین وہ امپورٹ کرتے ہیں. And Pakistan has been instrumental in supporting them for their imports. Officially they don't have any imports on their ledger. تو اس لیے جب سے یہ ہوا ہے اور جب سے بینکنگ اب اپنی ایکسچینج کمپنیز بنا رہے ہیں، ایک تو آپ کا مسل اسٹرانگ ہوگا، فارن کرنسی ریزرو امپروو ہوگا. بالکل 3 مہینے پہلے کی سچویشن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امپورٹ نہیں، ڈالر نہیں ہے. اب امپورٹر نہیں ہے، ڈالر بڑھا ہوا ہے. تو یہ سائیکلک ٹرمز آتے ہیں. ابھی بھی ہے سرپلس لیکوڈیٹی، چاہے اسٹیٹ بینک ہو چاہے کنٹری ہو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ایک وہ ایب نارمل اسپائک تھا اور بزنس کمیونٹی کی بھی ڈیمانڈ ہے، چیمبرس بھی کنٹری وائڈ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو بھی ریٹ کرنا ہے روپی ڈالر پیرٹی سسٹینیبل کر دیں. تو آئی سی سسٹینیبلٹی، آئی سی فنڈامنٹلی ٹیکس ٹارگیٹ وی آر ہیڈ، ٹیکس اچھا کلیکٹ ہو گیا ملک میں. بٹ گوئنگ فارورڈ آبویسلی لوکلائزیشن والا آگے چلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ لگژری آئٹمس جو گھر میں پیٹس پالے ہوئے ہیں اس کے بسکٹ بھی ہم امپورٹ کریں. وہ بلز ختم ہو جائیں گے، نیسیسٹی والے رہیں گے. آئل کی لیوی لگ چکی ہے اور آگے جو صورتحال دیکھ رہے ہیں ہم، اگر فارن کرنسی اگر آپ ڈیٹ دیکھیں 2 سے 3 بلین ڈالر ہم ری پے کر چکے ہیں. تو نیٹ اگر آپ دیکھیں $100 بلین سے $97 بلین پہ آ گئے. تو وچ از اے گڈ سائن، وچ از اے ہیلدیئر سائن. ہمیشہ ایک ملک کی جو وردینس دیکھی جاتی ہے، کیپیسٹی ٹو پے، وہ لون ٹو جی ڈی پی سے دیکھا جاتا ہے. پاکستان ہیز امپروو 76 سے 73% پہ آ گیا. انڈیا از 86%، یو کے از 101%. سیلس اور ڈیٹ کا مقابلہ دیکھیں، امریکہ کا ڈیٹ سب سے زیادہ ہے. تو وی آر ناٹ دیٹ بیڈ. ہم ایز اے نیشن، ایز اے نیچرل ریسورسز وی آر اے پاورفل نیشن. صرف انٹرنیشنل الائنسز میں وی ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ ہمیں جانا کدھر ہے. وہ اس کنفیوژن کی وجہ سے یہ اسپائکس آتے ہیں ہماری انڈسٹری کے اندر. باقی آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے ہم ریگولرائزیشن میں جا رہے ہیں. پاکستان پورے کا اگر آپ دیکھ لیں 24 ٹریلین کا ڈپازٹ ہے جو آفیشیل ٹیکس والا بینکوں میں موجود ہے اس وقت. اس میں سے 7 ٹریلین اسلامک ہو گئے. جب میں اس انڈسٹری میں آیا تھا تو ½ ٹریلین تھا. تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے اور یہ 22% سے انڈسٹری 36% بھی گرو کیا ہے اس انڈسٹری میں. اور اسٹیٹ بینک چاہتا ہے 2027 تک یہ پورا کنورٹ ہو جائے. ایک ڈرافٹ سرکولر اسٹیئرنگ کمیٹی کو بھی جا چکا ہے. تو ڈے از ناٹ فار. آگے 20 سے 30 سال کی بات بتاؤں گا. ود دس اسٹیٹمنٹ آئی ول کنکلوڈ کہ آگے اسلامک اور فن ٹیک کا دور دیکھ رہا ہوں. اینڈ آفٹر دس خواجہ صاحب پریزنٹیشن آئی ول اوپن دا فلور. کسی نے کوئی سوال جواب کرنا ہو کھل کے کر سکتے ہیں. پرووائڈیڈ اگر یہ ریکارڈڈ سیشن نہیں ہوا. خواجہ صاحب اوور ٹو یو. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پریزنٹیشن ہے ڈسپلے کر دیں اس پہ. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. سب سے پہلے چیمبر کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ سارے ارینجمنٹ کیے، اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کے آنے کا شکریہ کہ آپ اپنے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. اور مقصد اس سیشن کا صرف یہ ہے کہ آپس میں تھوڑا سا مذاکرہ ہوتا ہے، انٹریکشن ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتا ہے، تو تھوڑی سی بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے. اور مقصد اس سیشن سے کوئی مباحثہ یا ڈائلاگ یا ڈیبیٹ کرنا نہیں ہے.
بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک روٹین میں ہم کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں. جیسے چیمبر نے بتایا کہ پہلے بھی اس طرح کے سیشن شاید ہوتے رہے. تو اسلامی بینکنگ اداروں نے یہ تھوڑا سا پروگرام کرنا شروع کیا ہے کہ کسٹمر اویئرنیس سیشن زیادہ سے زیادہ کیے جائیں تاکہ اگر کسی کو تحفظات ہیں, کوئی سوال جواب ہیں تو ان کو حل کیا جائے. میں الحمدللہ جامعہ فاروقیہ کراچی سے فارغ التحصیل ہوں اور الحمدللہ لاء گریجویٹ ہوں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں, 7 ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر ہوں, وزٹنگ فیکلٹی ممبر ہوں. مدارس میں سے کراچی میں جامعۃ الرشید کراچی میں پڑھاتا ہوں اور جامعہ یوسف بن نوریہ میں پڑھاتا ہوں. اس کے ساتھ حبیب میٹر سراج اسلامی بینکنگ میں ایز اے ریزیڈنشیل ایئرپورٹ ممبر کام کر رہا ہوں. یہ کانٹمپریری کوالیفیکیشن لکھنے کا بتانے کا مقصد خدا نخواستہ کوئی وہ دکھاوا یا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے, صرف تحریض بالنعمت کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ان تمام علوم کو پڑھنے کا. اور اس بات کا اظہار مقصود ہے کہ ایک زمانے میں بہت زمانے سے یہ اسلامی بینکاری PLS کے نام سے مشہور تھی. اس زمانے میں کنٹرولز اس طرح نہیں تھے. اب الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں آپ کے خاندانوں میں بہت سارے علماء کرام ایسے موجود ہیں جو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں سے آراستہ ہیں, اور جیسے وہ دینی تعلیم کو, دینی چیزوں کو سمجھتے ہیں, اسی طرح دنیاوی معلومات کو بھی معلوم ہے. مختلف بینکوں میں کام کیا الحمدللہ. میزان بینک میں کام کیا ہے, پریسیڈنٹ میں کام کیا ہے, ایمریس گلوبل میں کام کیا ہے. پروفیشن کے اعتبار سے میں نے ایز اے کارپوریٹ لائر اسٹارٹ کیا تھا اور حبیب میٹرو میں میرا 3 سال ہے. اس سے پہلے لاسٹ میرا بینک اسٹینڈرڈ چارٹر تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ کارپوریٹ لاء کے ساتھ ساتھ اسلامک لیگل ڈاکومنٹیشن اور پروسیجرل آپریشنل ساری چیزوں سے آ گئی ہے. صرف تھیوریٹیکل نالج نہیں ہے, جو پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں اس کے بھی کور ہے. 4 بجے کے قریب نماز ہے, یہاں نماز کا بھی انتظام ہے, لیکن ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ 4 سوا 4 کے درمیان اس کو یوز کر سکیں تاکہ جن لوگوں نے یہاں نماز پڑھی اور یہاں نماز پڑھ لی یا اپنے جو مقام میں جا کے نماز پڑھ لیں. قرآن حکیم کی آیات مبارکہ لکھی ہوئی ہیں. اسلامی معاشرے میں خاص طور پہ گجرانوالہ سے شہر میں جہاں مختلف مدارس, مختلف مذہبی حلقے ہیں, اس بات کو تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن حکیم میں ربا کی حکمت بڑی اسٹریٹ فارورڈ لکھی ہوئی ہے اور اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. اور قرآن حکیم کی آیت جو سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ اس زمانے میں بھی کفار و مشرکوں کو اشکالات ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ ربا الگ چیز ہے, اور دونوں کو کمپیئر کر کے بولتے دونوں سملر ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اسٹریٹ فارورڈ ایک ججمنٹ پاس کی کہ احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بیع کو حلال قرار دیتے ہیں اور ربا کے معاملات کو جو ہے وہ حرام قرار دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ بات میں کہا کہ جس کو یہ میسیج کمیونیکیٹ ہو گیا اور وہ جس سے باز آ گیا اور اس نے فیوچر کے اعتبار سے اپنے ایونیوز کو صحیح کر لیا تو وہ اس کی توبہ قبول ہے, اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ خطرناک ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا یہ بھی طریقہ بتایا کہ اگر کوئی بندہ انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن کے اندر انگیج ہے, انوالو ہے, تو یہ مطلب نہیں کہ اس کا جو پرنسپل ہے وہ بھی ہاتھ سے کھو بیٹھے گا. نہیں, آپ پرنسپل لے سکتے ہیں. اور انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ جی وزر ما بقی من ربا ان کنتم مؤمنین, کہ ربا کے جو پیسے اس کو چھوڑ دیں. لیکن ہم ابھی صرف قرآن حکیم کی آیت سے متعلق بات کر رہے ہیں. خدا نخواستہ ہم آپ کے جو کسی کے معاملات ہیں ان سے متعلق نہیں ہو تو آپ اپنے معاملات کو اپنے شریعہ اسکالر ہے اس کے سامنے پریزنٹ کر کے اپنے معاملات کا جائزہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد بڑی سب بات کہی کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فاضل بحرب من اللہ و رسول ہی, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. یہ اس طرح کی جو وعید ہے وہ اور معاملات کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں موجود نہیں ہے. تو اس میں 2 چیزوں کا صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہوتا ہے عقیدہ بلیف, اور ایک ہوتا ہے عمل میں کوتاہی, عمل میں امپروومنٹ یا گیپ کا دور کرنا. تو ہم ان سیشنوں سے کم از کم اس بات کا تہیہ کریں اور اس بات کو تو اپنا شیڈول میں لے آئیں کہ جی انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن جو ہے نا, اگر خدا نخواستہ ہم لگے ہوئے بھی ہیں تو انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ حلال نہیں ہے, حرام ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے عقیدے کو, اپنے بلیف کو, اپنے یقین کو تو صحیح کریں اور اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ اپنے اعتبار سے جو اس کو تھوڑا سا ایگزٹ کرنے کی کوشش کریں, کیسے کیسے کریں, آگے بڑھیں. عام طور پر, عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جیسے سلیم صاحب نے یا کان کو ادھر سے پکڑتے ہیں, کان کو ادھر سے پکڑیں, لوگوں کو سود کی, انٹرسٹ کی, ربا کی تعریف بھی نہیں پتہ.
ٹھیک ہے. جیسے ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ہم پہلے جب جاتے تھے ملاقات کرنے تو ایک عام رواج تھا تم کلمہ پڑھو، تو کلمے کا تلفظ نہیں آتا تھا، کلمہ ان کو طیبہ نہیں آتا تھا، لیکن مقصد یہ ہوتا تھا کہ تھوڑا ہمارے ساتھ تکرار کرے گا تو وہ کلمہ پکا ہو جائے گا، کلمہ آ جائے گا. تو اس وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کے مذاکرے کے لیے، مقصد یہ نہیں کہ خدا نخواستہ سامنے والے کو آتا نہیں ہے یا ہمیں زیادہ آتا ہے، مقصد یہ کہ مذاکرہ کر لیا کہ سود کہتے کس کو ہے. سود کو انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں، عربی میں ربا کہتے ہیں. اگر میں کسی قرض کے معاملے کے اوپر کوئی اضافی رقم دے رہا ہوں یا اضافی رقم دے رہا ہوں تو یہ سود ہے، انٹرسٹ ہے، ربا ہے. تو جب بھی آپ کسی چیز پہ، ویسے تو اگر مفتی ہیں، مولوی ہیں، دارالفتہ سے وابستہ ہیں، پھر فتویٰ دیں، لیکن اگر جنرل اسٹیٹمنٹ میں پاس کر رہے ہیں کہ یہ بھی سودی نظام ہے، یہ بھی کام کو ادھر سے پکڑیں، تو دیکھیں سبجیکٹ ایکسپرٹ کو جو اس رائے کے، جو اس معاملے سے متعلق آگہی رکھتا ہے، اویئرنیس رکھتا ہے، اس کی بات کو وزن دینا چاہیے. تو اگر قرض کا معاملہ ہے اور قرض کے معاملے کے اوپر کوئی اضافہ ہے تو وہ سود ہے، انٹرسٹ ہے، ورنہ اس معاملے کا پھر جو اطلاق ہے اور اس کا جو ڈٹرمنیشن ہے وہ مولوی مفتی کریں گے جو ان سے متعلق وابستہ نہیں ہے. ہم نے مختصراً جو ہے اس پریزنٹیشن کے اندر ڈپازٹ سائڈ اور ایسٹ سائڈ کا کمپیریزن جمع کیا ہے، اور ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں جس میں ماشاء اللہ بعض علماء کرام، مفتیان کرام بھی لگ رہے ہیں، لیکن جنرل ہم نے پریزنٹیشن کو انگریزی میں بناتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ہر بندے کے لیے استعمال میں کام آ سکے. کنونشنل بینک کے اندر اور اسلامک بینک کے اندر 3 طریقے سے ڈپازٹ لیا جاتا ہے برانچوں میں، کرنٹ اکاؤنٹ کے تحت، سیونگ اکاؤنٹ کے تحت یا ٹرم ڈپازٹ کے تحت. اسی طرح اسلامک بینک کے اندر بھی کرنٹ اکاؤنٹ کے تحت، سیونگ اکاؤنٹ کے تحت یا ٹرم ڈپازٹ کی بجائے ہم اسلامک انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کنونشنل میں بھی قرض کی بنیاد پر ہے، اسلامک میں بھی قرض کی بنیاد پر ہے. کنونشنل میں بھی اس پہ کوئی ریٹرن نہیں دیا جاتا ہے، اسلامک میں بھی اس پہ ریٹرن نہیں دیا جاتا. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ یہ بالکل فری منی ہے کسی بھی ادارے کے لیے. آپ کسی کو کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے دیتے ہیں تو اس کے لیے فری منی ہے. اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب ہم نے تو 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، ہم نے کبھی بھی اسلامک بینک سے کام نہیں لیا، کنونشن کے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھوایا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک زمانے میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا شیخ الاسلام محمد عثمان صاحب کے والد تھے، حضرت نے فرمایا کہ جس وقت اسلامی ادارے نہیں ہیں اس وقت اگر کسی کو بینک میں کام کرنے کی ضرورت ہے، ڈپازٹ کی ضرورت ہے، وہ کرنٹ اکاؤنٹ کو اختیار کرے. لیکن اب کیونکہ اتنے سارے ادارے ہو گئے ہیں، 22 ادارے ہیں جو اسلامک بینکنگ کی پروڈکٹ اور سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس وقت اگر آپ کنونشنل کے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھوائیں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ سے وہ بینک سارا کا سارا چلتا ہے. اس کے انفراسٹرکچر پہ کام کرنے ہیں، اس نے بلڈنگس پہ کام کرنے ہیں، اس نے یعنی آپ اس کو ایک طریقے فری منی دے رہے ہیں کہ یہ کھائیے آپ سے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو خدا نخواستہ تحفظات ہے تو سب سے پہلے تحفظات کو دور کرے کسی سے 1 to 1. ہم ابھی میٹرو کے ماشاء اللہ سہیل صاحب ہیں، سلیم صاحب ہیڈ آفس میں ہوتے ہیں، میں بھی ہیڈ آفس میں ہوتا ہوں. آپ ماشاء اللہ ان سے کوآرڈینیٹ کریں. اگر آپ کو چیز سمجھنی ہے، پوچھنی ہے تو ہم آپ سے کال پہ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کال بھی ہو سکتی ہے اب تو. لیکن یہ کہ آپ اس کے تحفظات کو دور کریں. اگر تحفظات دور نہیں ہو رہے اور آپ کنونشن میں کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوا رہے ہیں تو ذاتی رائے کے اعتبار سے، اور آپ اپنے مفتیان کرام اگر آپ کسی سے کوآرڈینیشن میں ہیں تو آپ پھر کنونشن میں کرنٹ اکاؤنٹ میں نہ رکھوائیں. ٹھیک ہے. اگر رکھوا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ گار ہو رہے ہیں. اور ہر بات یا تو آپ اتنی علم، اتنی ریسرچ ورک ہو آپ کا کہ جی آپ کہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ایسا ہے، تو ایک الگ بات ہے، ہم اس ڈبیٹ میں نہیں گزرے. لیکن یہ سمجھنا ہے کہ اگر میں کنونشن یا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوا رہا ہوں اور میں گناہ گار نہیں ہو رہا تو نہیں. یہ مفتیان کرام، جو میجورٹی مفتیان کرام جو پریکٹیکل نالج بھی رکھتے ہیں اور تھیوریٹیکل بھی ان کی کمانڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں فرق ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. پھر سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ کنونشنل میں بھی اور اسلامک میں بھی ایک سب سے پہلے تو بولنا وہی کہ اگر آپ کسی ایسے نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں جو سودی نظام ہے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کا نظام ہے، تو اس میں آپ چاہے تھوڑا کمائیں چاہے زیادہ کمائیں، گناہ کا گناہ ہے. سیکنڈ بات یہ کہ جب آپ اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو مضاربت کی بنیاد پر ہوتا ہے، پارٹنرشپ کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اس میں آپ شراکت داری کر کے بینک کو اپنا ورکنگ پارٹنر بناتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ ڈفرینٹ اسلامک جگہوں پر پیسے لگاتے ہیں اور پھر اس پہ پروفٹ ریٹ تقسیم کرتے ہیں. کنونشنل میں فکس ریٹرن ہوتا ہے، اسلامک میں فکس ریٹرن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کاروبار کی آج نوعیت کچھ ہے، کل نوعیت کچھ اور ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ آپ کو ڈرا دیں کہ ہم اسلامک میں پیسے لیں گے تو آپ کا ڈوب جائے گا. نہیں،
بینک کی سروائیول کی بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ بینک اس طرح کام کرے کہ وہ خود بھی اپنے خرچے پورے کر لے اور پروفٹ بھی دے سکے. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ لوگ پیسہ لگاتے کہاں ہیں؟ ماشاء اللہ آپ لوگ سب کاروباری لوگ جو ہیں ہم سے زیادہ پڑھے لکھے فائنینشیل میں بہت زیادہ جانتے ہیں. جو سارا پیسہ آتا ہے وہ ڈفرینٹ اسلامک موڈ میں لگتا ہے. اس میں شارٹ ٹرم موڈ بھی ہوتی ہے, قلیل المیعاد منصوبے بھی ہوتے ہیں, اور طویل المیعاد منصوبے بھی ہوتے ہیں, لانگ ٹرم منصوبے بھی ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم فائنینسنگ کے اندر جو ہے وہ مرابحہ, استثناء, سلم, حلبے, ورکنگ کیپٹل, مشارکہ کی پروڈکٹ استعمال ہوتی ہیں. ان کی میعاد جو ہے وہ 6 ماہ سے 1 سال ہوتی ہے. مختلف بینکوں کی مختلف میعادیں ہوتی ہیں. اور لانگ ٹرم کے اندر طویل المیعادی جو فائنینسنگ ہوتی ہے اس کے اندر اجارہ کی پروڈکٹ یوز ہوتی ہے, اور ڈیمیشن مشارکہ شرکت متناقصہ کی پروڈکٹ یوز ہوتی ہے. اجارہ اور شرکت متناقصہ, ڈیمیشن مشارکہ اور لیز کی ٹرانزیکشن جو وہ کنزیومر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں, اور پھر ایس ایم ای کمرشل کے کسٹمر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں. پھر اسی طرح اس میں امپورٹ کی ٹرانزیکشن بھی ہوتی ہیں اور ایکسپورٹ کی ٹرانزیکشن بھی ہوتی ہیں. اسی طرح اکاؤنٹس کے اعتبار سے لوکل کرنسی کے اکاؤنٹ بھی ہو گئے, فارن کرنسی کے اکاؤنٹ بھی ہو گئے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی ہو گئے. تو کسی بھی اعتبار سے اس وقت الحمدللہ 22 ادارے, جس میں سے حبیب میٹرو سراج اسلامی بینکنگ بھی ایک ادارہ ہے, 233 ونڈوز اسلامک بینکنگ ونڈوز کے تحت اور 116 اسلامک اسٹینڈرڈ برانچز کے تحت یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ حبیب میٹرو سراج اس بات کی ایپیٹائٹ رکھتا ہے اور یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں کہ کسی بھی موڈ اور سروسز سے اعتبار سے اگر آپ کو کوئی شرعی معلومات کے ضروری چیزیں چاہیے تو یہاں اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہر کسٹمر ٹو کسٹمر ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ظاہر ہر چیز ایک ہی لاٹھی سے ایک ہی چیز سے ہر ایک کو لگایا نہیں جا سکتا, اویلیبل ہوتی ہیں. یہ تھوڑا سا تصویر کے اعتبار سے ہم نے بنایا ہے. کنونشنل بینک جب پیسے دیتا ہے تو اس کے کانٹریکٹ جو ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہوتے, کیونکہ قانونی اعتبار سے ان کے اوپر لاگو نہیں ہے کہ ان کے کانٹریکٹ کسی شرعی مشیر سے دیکھے جائے, کیونکہ وہ تو سودی نظام کے تحت بنے ہوتے ہیں. تو جو پیسہ آتا ہے پھر وہ پیسہ آگے لگاتے ہیں. پھر قانونی اعتبار سے بھی اور قانونی ایلیمنٹ کے اعتبار سے ان کو لازم نہیں ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں, فائنینسنگ کے معاملات ہیں جہاں وہ پیسہ لگا رہے ہیں, وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہوں. تو جو ان کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس کا میجورٹی اس میں فکس ایسٹ نہیں ہوتا. اگر فکس ایسٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر آنرشپ کا تصور نہیں ہوتا, ملکیت کا تصور نہیں ہوتا. تو ان کے جو کانٹریکٹ قرض کی بنیاد پر ہوتے ہیں, تو قرض کی بنیاد پر ہونے کی وجہ سے جو اس کے اوپر ریٹرن ملتا ہے وہ سود ہوتا ہے, اور وہ سود خود پہلے لیتے ہیں, پھر وہ سود ڈپازیٹر کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا پیسہ ہو, جب آپ کا سیونگ اکاؤنٹ کا پیسہ ہو, جب آپ ٹرم ڈپازٹ کا پیسہ ہو, اگر معاملات صحیح نہیں ہوں گے, ایگریمنٹ صحیح نہیں ہوں گے, دستاویزات صحیح نہیں ہوں گے, تو ظاہر بات ہے ساری کارگزاری ساری کی ساری کارروائی جو ہے نا وہ شرعی اعتبار سے اصول کے مطابق نہیں ہوگی. اسلامک بینک کے اوور میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ کنونشنل بینک کے سیٹ اپ میں شریعہ بورڈ نہیں ہوتا. اسلامک بینک کے اداروں میں تمام بینکوں میں اسٹیٹ بینک, مرکزی بینک نے یہ لازم کیا ہوا ہے کہ شریعہ بورڈ ہوگا. اس میں شریعہ بورڈ میں کم از کم 3 افراد ہوں گے, اور وہ 3 افراد بھی وہ چنے جاتے ہیں. اور چننے کے لیے بینک کی مینجمنٹ دیکھتی ہے کہ بھئی یہ اسلامی بینکاری کے اعتبار سے ان کی کوالیفیکیشن صحیح ہے, وہ مولوی ہیں, وہ مفتی ہیں, وہ اتنی تعلیم رکھتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ کاروباری کے اعتبار سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں, نہیں سکتے. پھر اس کے بعد اسٹیٹ بینک سے ان کی کوالیفیکیشن کو جانچا جاتا ہے کہ اگر کوئی ادارہ کسی ایسے مولوی یا مفتی کو رکھ رہا ہے تو کیا حقیقت میں اس کی کوالیفیکیشن, اس کی اسناد جو ہیں وہ حقیقت میں ویریفائڈ ہیں, اوتھینٹک ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جیسے HECC وغیرہ ہوتے ہیں, اسی کا پورا ایک فٹ اینڈ پراپر کرائٹیریا کا پورا میکینزم ہے جس کے تحت کوئی بھی شریعہ بورڈ ہائر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو مولوی صاحب مفتی صاحب سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو گاڑی میں جا رہے ہیں وہ AC کی ہوا کھا رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا. ان کی نگرانی میں سارے کام ہوتے ہیں اور وہ ساری چیزوں کو شرعی اصولوں کے مطابق دیکھتے ہیں. اگر کسی چیز کے متعلق ہوتا ہے تو پروناؤنسمنٹ ایشو ہوتی ہے, فتویٰ ہوتا ہے جو بینک کی ویب سائٹ پہ لگا ہوتا ہے. پھر شریعہ بورڈ کی تحت ایگریمنٹ بنتے ہیں, پروسیجر بنتے ہیں, سسٹم ڈیولپ ہوتی ہے. جو پیسہ لگتا ہے جیسے میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ بعض سیل موڈ ہوں گے, مرابحہ, استثناء, سلم, بعض پارٹنرشپ موڈ ہوں گے, مداربہ, مشارکہ, بعض اجارہ کے موڈ ہوں گے, اجارہ, شرکت متناقصہ وغیرہ.
پھر ان کے معاہدے کی وجہ صحیح ہے تو معاہدوں کے اوپر جو ریٹرن آئے گا وہ یا تو پروفٹ کی صورت میں آئے گا یا رینٹ کی صورت میں آئے گا یا کسی خدمت کو دینے کی صورت میں آئے گا، سروسز چارج کی صورت میں آئے گا. تو جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ پھر انہوں نے اگر 10 لاکھ روپے جمع کرایا تو شراکت داری کے اعتبار سے تو ان کے تعین ان کے تناسب کے اعتبار سے ان کو تقسیم ہو جائے گا. انہوں نے اگر 10 بلین جمع کرایا تو ان کے تناسب سے اس کو تقسیم ہو جائے گا. امید ہے کہ میں تھوڑا سا تیز نہیں چل رہا ہوں. اس سے مقصد یہ ہے کہ ایک تو عصر کی نماز کا بھی وقت ہے اور پھر ماشاء اللہ آپ کافی دیر سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے شریعہ بورڈ ممبرس کے نام ہیں. ڈاکٹر تانسی، ڈاکٹر داؤد بکر ملیشیا ہیں، مفتی عبدالستار لغاری صاحب ماشاء اللہ مداربہ کمپنیز میں بھی کافی سالوں رہے. اس کے بعد 10-15 سال سے حبیب میٹرو کے ساتھ ہیں اور میں ہوں یہاں. تو ان باتوں کے لکھنے کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا نام بھی یاد رہے. اور ہمارے چیئرمین صاحب ملیشین ریزیڈنس میں سے رکھے ہیں، جیسے سلیم صاحب نے بتایا. ہم الحمدللہ حبیب میٹرو 5 کنٹریز کے اندر اسلامک بینکنگ کر رہا ہے. صرف پاکستان کے اندر نہیں کر رہا، 5 کنٹریز کے اندر اسلامک بینکنگ کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ملیشین ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر ہیں کہ وہ پوری دنیا کے اندر ایک فلیور ملا ہوا ہے، ایک ان کی ایک اویئرنیس ہے اور ایک ویزیبلٹی ہے. یہ ہمارا نیٹ ورک ہے. 116 ہماری اسلامک بینکنگ برانچز ہیں. یہ 217 پرانی ہیں، 233 ہو گئے کیونکہ اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو نمبر اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. اس میں ایک سے اضافہ کروں گا کہ عام طور پر جب آپ کی اسٹینڈ الون برانچ ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور مجھے علاقوں کا نام تو یاد نہیں رہتا، جیسے سہیل صاحب کی برانچ جس علاقے میں وہ اسٹینڈ الون برانچ ہے. اور جو 233 برانچ ہیں اور 233 برانچوں کے اندر کنونشن کے کام کے ساتھ آپ دیکھتے ہوں گے کہ نیچے چھوٹا سا بورڈ لکھا ہوتا ہے اسلامک بینکنگ ونڈو، سراج اسلامک بینکنگ ونڈو. اسی طرح اس کے انٹرنس بورڈ کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اسلامک بینکنگ کی سہولیات یا اسلامک بینکنگ فیسلٹیز مہیا ہیں، دستیاب ہیں، اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ اسلامک اسٹینڈ الون برانچز میں کوئی سروس لے رہے ہیں اسلامک کی یا اسلامک کی بینکنگ ونڈو سے کوئی سروس لے رہے ہیں تو آپ نے سامنے والے کو نہ دیکھیں کہ وہ اس کا حلیہ کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کو اسلامک کے بارے میں پتہ ہے نہیں پتہ. صرف یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے اسلامک بینکنگ کا اکاؤنٹ اوپننگ فارم سائن کیا تو اسلامک بینکنگ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ شریعہ بورڈ سے ریویو اور اپروو ہوگا. آپ کا جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ ہماری نگرانی میں وہ مختلف اسلامک بینکنگ فائنینسنگ موڈ میں استعمال ہوگا. اس کا ایک میں سمجھنے کے لیے آسان چیز بتاتا ہوں جو نارمل ہے، آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ کام آئے گی. کہ خدا نہ خاصہ اگر کسی بندے کا کسی کنونشن حبیب میٹرو کی کسی کنونشن کی برانچ میں اکاؤنٹ تھا، ٹھیک ہے، اب ماشاءاللہ اس نے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ جی مجھے اسلامک بھی اکاؤنٹ کھولنا ہے، اس نے اس کے گھر کے پاس جو برانچ تھی وہ ونڈو تھی، ہماری اسٹینڈ الون برانچ نہیں تھی. عام طور پر لوگوں کو اعتماد اسٹینڈ الون برانچ میں زیادہ آتا ہے بنسبت اسلامک بینکنگ ونڈو پہ. اس وجہ سے اسٹینڈ الون برانچ میں تو پوری برانچ اسلامک ہے، وہ کسی کنونشن کے کام میں جو ہے ملوث اور انگیج نہیں ہو سکتی. لیکن جو کنونشن کی برانچ ہے جس کا اسلامک بینکنگ ونڈو کھلی ہوئی ہے، اور وہ کھولنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ کنونشن کی برانچ پہلے سے کھلی ہوئی ہوتی ہے، وہاں کے لوگ کنونشن کی چیزیں سے عادی ہوتے ہیں، تو وہاں ونڈو اس وجہ سے رکھی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلامک کی سہولت بھی لینا چاہتے ہیں، ان سے تو ادھر ونڈو بھی کھول دی جاتی ہے تاکہ وہاں دونوں چیزیں اویلیبل ہوں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہماری 53 برانچیں 53 برانچیں کنورٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ 53 برانچیں سے کنورٹ کیوں ہوئی ہیں؟ وہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ہوئی. ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ اب اتنی آگہی اتنی اویئرنیس پھیلتی جا رہی ہے کہ ہر کسٹمر چاہ رہا ہے بینکوں سے جا کے، جیسے سلیم صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت ہم حبیب میٹرو کی بات نہیں کرنے ہیں، ہم تو بات کرنے ہیں پوری انڈسٹری کی. ٹھیک ہے، اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جہاں آپ کو تسلی ہو، اطمینان ہو، تسلی اطمینان نہیں تو آپ بات کر کے سمجھیں اس کے مطابق. تو 233 کے اندر بھی اگر آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں کوئی پروڈکٹ سروسز جو وہاں کے قوانین کے مطابق لے سکتے ہیں تو وہ بھی شریعہ کمپلائنٹ ہے، اس کا بھی اسی طرح مینیج ہوگا. جیسے مثال کی طرح میں مثال دے رہا تھا جو بیچ میں رہ گئی کہ اگر میں کسی آدمی کا کنونشن میں کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور اس نے اپنے موبائل پہ سروس جاری کرا رکھی ہے جس کی وجہ سے اس کے موبائل پہ ایسے مثال آج کل نارمل ہے، ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ کوئی کسٹمر کا نام ہے ABC اور اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے 123، تو نام اور موبائل نمبر 123 تو سیم رہے گا لیکن اس کا اکاؤنٹ نمبر آج کی تاریخ میں مختلف ہوگا. اب آپ نے کنونشن کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے، پیسے نکلوائے یا رکھوائے تو آپ کو فوراً SMS آ جائے گا کہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈیبٹ ہوئے ہیں یا آپ کے اتنے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوئے ہیں یا تو نکالے گئے ہیں یا ڈالے گئے ہیں.
سیم اسی وقت میں آپ نے جب اسلامک بینکنگ کے اکاؤنٹ میں پیسے لگوائے تو وہی بندہ چاہے اس کا حلیہ کیسے بھی ہو، چاہے اس کو اسلامک بینکاری کے متعلق کچھ بھی معلومات نہ ہو، لیکن آپ کو آپ کے نام لیکن اکاؤنٹ نمبر کے ڈفرینس کے ساتھ اسی موبائل نمبر میں میسج آ جائے گا. تو یہ اس بات کے ایویڈنس ہے کہ ادھر کا پیسہ ادھر نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں، جیسے ہم مدارس میں کہتے ہیں کہ ہم جب مدرسوں میں پیسے جمع کرواتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں، صدقات کی مد میں، تو میجورٹی ان مدارس میں پیسہ جمع کراتی ہے جہاں ان کو اعتماد ہوتا ہے، جہاں ان کو ٹرسٹ ہوتا ہے. جتنا اعتماد، جتنا ٹرسٹ ہوتا ہے اس کے مطابق پیسے جمع کراتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اب تو زمانہ ایسا آ گیا کہ عام پرچون کی دکانوں میں جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے باکسز آ گئے. ٹھیک ہے. اور آپ کو دیکھیں کہ وہ باکسز بھی بھرے ہوتے ہیں. وہ باکسز میں یا تو ہم اپنے جو چینج ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں، یا پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیچھے اس کے برانڈ ہے، نام ہے، یہ اس نام کے اوپر ہم اعتماد کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہاں آپ 116 برانچوں میں اپنا ڈپازٹ کیے کوئی سروس نہیں، ہاں آپ 233 اسلامک بینکنگ ونڈوز کی سے کریں، وہ ساری شریعہ کمپلائنٹ ہے اور ان کی پروسیجر، ان کی ساری چیزیں ہمارے سے دیکھی جاتی ہیں. یہ مختلف پروڈکٹس ہیں جو ظاہری بات ہے ایک سیشن میں نہ ہو سکتی ہے، نہ ہمارا مقصد تفصیل میں جانے کا ہے. اس سے مقصد یہ ہے اسے ایک اندازہ اور آئیڈیا کروانا کہ اس وقت الحمدللہ اسلامی اداروں میں ساری چیزیں موجود ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ میں نے آپ سے تذکرہ کیا قرض کی بنیاد پر ہے، لیکن اس کا قرض اور کنونشنل قرض میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں آپ کنونشن کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کنونشنل انفراسٹرکچر کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. ہم آپ کو مجبور نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کس اکاؤنٹ میں کھولیں، کس اکاؤنٹ میں نہ رکھوائیں، لیکن اگر کسی کو کوئی شکوک و شبہات بھی ہیں تو وہ اسلامک کے اکاؤنٹ میں رکھوائیں، کیونکہ میجورٹی علماء کرام جو ہے وہ اس کے حامی ہیں اور اس کو انڈورس کرتے ہیں. سیونگ اکاؤنٹ مداربہ کی بنیاد پر ہے. اس میں ایکسپیکٹڈ ریٹ کی بنیاد پر پیسے دیے جاتے ہیں، نفع دیا جاتا ہے، جس کی تقسیم سے متعلق جب آپ برانچ میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پہ اتنا ایکسپیکٹڈ ریٹ ملے گا. پھر یہ جو پیسہ یہاں آیا ہے یہ مختلف موڈز میں لگتا ہے. بعض لوگوں کی مختلف توجیہات ترجیحات ہوتی ہیں، شارٹ ٹرم کی ہوتی ہے، مرابع، استثمار، سلم، ٹریجری کے اندر کرنسی سے شرکت العقد، اسی طرح ایکسپورٹ کی ٹرانزیکشن ہے، اسی طرح کمیشن مشارکہ، اجارہ، کنزیومر کے اعتبار سے اجارہ، آٹو فائنینسنگ، ہوم فائنینسنگ کی پروڈکٹ بھی ہوتی ہے. پھر دوبارہ ریپیٹ کے طور پہ جو ہم کر چکے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ قرض کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ یا اسلامک انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ مداربت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، پارٹنرشپ کی بنیاد پر. یہ تھوڑی سی ایک تصویر دکھائی گئی ہے جس میں یہ چیز ہے. اب نارملی لوگ ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بتا دیا ہمیں کہ تصویر میں پریزنٹیشن میں ہم اس کو کیسے ایویلویٹ کر سکتے ہیں، کیسے ایسیس کر سکتے ہیں. تو ماشاء اللہ آپ سب جو ہے نا کاروباری لوگ ہیں، آپ سب کے فائنینشیل بنتے ہوں گے. ہر بینک کیونکہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، پبلک لسٹڈ کمپنی ہے، تو اس کے فائنینشیل بنتے ہیں، اس کے اینول اکاؤنٹس بنتے ہیں. ان اینول اکاؤنٹس کو ایکسٹرنل آڈیٹر دیکھتا ہے، اسٹیٹ بینک دیکھتا ہے، اور یہ پبلکلی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوتے ہیں. آپ اینول اکاؤنٹس ابھی میٹرو لکھیں گے، کسی اسلامک بینکاری کے ادارے کا لکھیں گے تو آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا کہ جی پچھلے سال 31 دسمبر 2022 میں اس اسلامی ادارے کا کتنا ڈپازٹ تھا اور کتنی مور فائنینسنگ ہوا ہے. اسی طرح کوارٹرلی اکاؤنٹ بھی ویب سائٹ پہ پبلش ہوتے ہیں، جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوارٹر اینڈ جو ہوا ہے، اگر اس کے اکاؤنٹ پبلش ہو گئے ہوئے تو اس کے ڈپازٹ کتنا تھا اور فائنینسنگ موڈ کتنی تھی. اگین کانٹیکٹ کے اعتبار سے کہ کیونکہ کنونشن تو باؤنڈ ہی نہیں ہے قانونی اعتبار سے بھی، تو اس کے کانٹیکٹ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہوتے. اسلامک بینکنگ کے کانٹریکٹ جو ہیں شریعہ کمپلائنٹ ہوتے ہیں، شریعہ بورڈز کو دیکھتا ہے. کسی بھی پروڈکٹ کی آفرنگ سے پہلے، کسٹمر کو آفرنگ سے پہلے وہ اسلامک پروڈکٹ ٹیم جو ہے، ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ شریعت بورڈ سے ریویو کراتے ہیں، اپروو کراتے ہیں. پھر اپروو کرانے کے بعد خود یہ نہیں کہ وہ ڈائریکٹ اس کو لانچ کر دیتے ہیں، وہ پروڈکٹ 1 مہینہ پہلے مرکزی بینک میں بھیجی جاتی ہے، اسٹیٹ بینک میں بھیجی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں نے 1 فروری کو کسی نے پروڈکٹ لانچ کرنی ہے تو وہ 1 جنوری یا دسمبر کے مہینے میں بھیجی جائے گی. اس پروڈکٹ کے سارے ڈاکومنٹیشن، مفتی حضرات کا شریعہ بورڈ کا فتویٰ اس میں لگا کے بھیجا جائے گا. جی ہمارا ارادہ ہے کہ 1 ماہ کے بعد اس پروڈکٹ کو لانچ کر دیں. تو پہلے انٹرنل اس بینک کا شریعہ بورڈ دیکھتا ہے، اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر اسلامک بینکنگ ٹیمز ہیں وہ دیکھتی ہیں. اس وقت الحمدللہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض دفعہ ہم بعض لوگ کسی بزرگ سے تعلق رکھتے ہیں، بعض لوگ تبلیغ میں تعلق رکھتے ہیں، بعض لوگ خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مالی معاملات کی ایجوکیشن نہیں لیتے ہم. اور مالی معاملات جو ہے نا ہم عام مساجد کے علماء کرام سے پوچھتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب تھوڑا سا اسپیشلائزیشن کا دور آ گیا ہے. ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں آپ یہ ای این ٹی وی این ٹی نہیں ہوتا, نارمل وہی جو گلی کی نکڑ پہ ڈاکٹر بیٹھا تھا اس کے پاس چلے جاتے تھے, اسے سمجھ لیتے تھے, وہاں سے لے لیتے تھے. تو اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملات کو بھی تھوڑا سا سمجھیں, پھر سمجھیں کہ اس کو پراپرلی وہ کریں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا جب آپ فتویٰ دیتے تھے, اب تو آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ پہ, ای میلس پہ, آن لائن سب آ جاتا ہے, نیٹ پہ آ جاتا ہے. اس میں آپشن کیا رہتے پہلے زمانے میں, کراچی کا تو یہی معمول ہے کہ بندے کا نام, بندے کا موبائل نمبر بھی لکھا جاتا ہے, پہلے نہیں لکھا جاتا تھا. پہلے آپ نے فتویٰ دے دیا تو آپ 7 دن کے بعد 15 دن کے بعد فتوے کا جواب دے دیتے ہیں. یہ کیوں کرا گیا؟ یہ اس وجہ سے کرا گیا کہ بعض دفعہ لکھنے والا معافی ضمیر کو اپنے جو ذہن کی بات ہے اس کو تفصیل سے لکھ نہیں پاتا. تو فتوے والا جو مفتی ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اس سے سوال پوچھا گیا اگر اس کے اندر کما آپ کو تفصیل نہیں ہے یا اس کے اندر کچھ اضافے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, تو پوچھ لیں فون کر کے. پہلے زمانے میں رواج نہیں تھا, اب یہ رواج آہستہ آہستہ لوگوں سے سیکھ کر آئے ہیں. تو شریعہ کمپلائنٹ کانٹیکٹس ہوتے ہیں, انٹرسٹ انکم کوئی نہیں ہوتی ہے کیونکہ شریعہ بورڈ کی نگرانی ہوتی ہے. ربا کی ڈیفینیشن ہم نے ڈسکس کر لی. کسی بھی غیر شرعی کام کی خرید و فروخت کا نہیں ہو سکتا. ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام نے بھی تجارت غیر مسلموں سے کی ہے. نان مسلم کے ساتھ بھی ہم اسلامک بینکنگ کر سکتے ہیں, لیکن نان مسلم کی غیر شرعی پروڈکٹس وغیرہ کی ہم نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر یہ شراب کا کاروبار ہے, شراب کا کارخانہ, تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن وہ ٹیکسٹائل کا کام کر رہا ہے, ڈفرینٹ چیزیں کام کر رہا ہے, کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مزاحمت نہیں ہے, اس وجہ سے کہ ہمارے ایگریمنٹ صحیح ہوں گے, ہماری چیز حلال ہوگی, ایگریمنٹ صحیح ہوں گے, تو اس وجہ سے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ شریعہ, یہ 4 کنٹرول تو عام فہم لکھے ہیں. اور عام فہم کنٹرول کے اندر ایک شریعہ بورڈ کا موجود ہونا, یہ ہر شریعہ 22 ادارے ہیں جس میں 6 ادارے فل فلیج کراتے ہیں اور 16 ادارے ایسے ہیں جو لیوریج کراتے ہیں, جس میں کنونشن بھی اسلامک بھی ہے. اور کنونشن اس وجہ سے ہے کہ ظاہر بات ہے کنونشنل بینکنگ پہلے سے شروع ہوئی ہوئی تھی, اسلامک بینکنگ بعد میں شروع ہوئی ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ میں نے جیسے آپ سے تذکرہ کیا کہ الحمدللہ ہماری 53 برانچیں اس سال کنورٹ ہوئی, اور اگلے سال بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق اس سے زیادہ یا اس کی لگ بھگ ہی ہوں گی. تو یہ کنٹرول سارے بینکوں میں موجود ہیں. کہ شریعہ بورڈ ہوں گے, ایک ممبر جو ہے وہ صبح سے شام تک ان کے سارے معاملات کی نگرانی کرے گا, ساری چیزیں دیکھے گا. شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہوگا, پھر شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی جو اسٹاف ہوگا وہ شریعہ بورڈ کی نگرانی میں ہی بتایا جائے گا کس کو رکھے. پھر شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک مفتی ہوگا, وہ مفتی بھی یہ دیکھے گا کہ جی اس کو ساری نالج وغیرہ اور چیزوں کے اعتبار سے. پھر اس کے بعد انٹرنل شریعہ آڈٹ ہوگا, اس کے اندر بھی نارمل پروفیشنل بھی ہوں گے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں گے, ACC ہوں گے, آڈٹ کی کوالیفیکیشن ہوگی, مولوی مفتی ہوگا. اسی ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ ہوگا, اس کو بھی جو لیڈ کرتے ہوں گے وہ مولوی مفتی کر رہے ہوں گے, الاؤنگ ود ادر پروفیشنل اکاؤنٹنگ وغیرہ بھی جو ان کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہوگا. پھر اسٹیٹ بینک اسلامک انسپیکشن, اگر آپ لوگ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ دیکھتے ہیں تو الحمدللہ پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ پوری دنیا میں مختلف ایوارڈ لے چکا ہے صرف اسلامک بینکنگ فروغ کے لیے. اور وہاں جیسے میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ پروفیشنل ایسے ہیں کہ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا لوگوں کے ظاہر کے اوپر فتوے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کلین شیو ہیں, داڑھی مونڈے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ نماز نہیں پڑھتے, لیکن پروفیشنلی وہ اسلامک بینکنگ بہت اسٹرینتھڈ ہے, بہت اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے. اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ, اسلام یہ کہتا ہے کہ جی اگر کوئی غیر مسلم بھی شرعی اعتبار سے کام کر رہے ہیں تو اس کی چیز کا لین دین حلال ہے, تو مسلمان تو ظاہر ہے اس سے بہت اوپر کی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اسلامک بینکنگ جو انسپیکشن ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں سب لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جن کو کچھ بھی معلوم نہیں معلوم ہے. یہ کنٹرول کے اعتبار سے. اسی طرح اسٹیٹ بینک نے جو بہت سارے کنٹرول ہیں, جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو جس وقت پروڈکٹ بن رہی ہے اس کے اندر بھی اسٹیٹ بینک کے ڈپارٹمنٹ کے 2 مفتیان کرام ہو. وہ مفتیان کرام بھی ایسے ہوں جو اسلامی فائنینشیل میٹر کو بھی سمجھتے ہوں اور افتاء میں بھی ان کی گرپ ہو. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا میں نے بیک گراؤنڈ آپ سے شیئر کیا. کوشش یہ کی ہے کہ ہم تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں کہ نظام تھوڑا سا صحیح چل رہا ہے. اور ظاہر بات ہے جتنا یہ اسلامک بینکاری گروتھ کرے گی, برانچیں اسلامک بینکنگ زیادہ بڑھیں گی, تو ہو سکتا ہے کہ جو تھوڑی موٹی فائن ٹیوننگ رہ جاتی ہے چیزوں میں, وہ آہستہ آہستہ جتنا نمبر بڑھے گا, جتنی برانچیں بڑھیں گی اتنی زیادہ ظاہر بات ہے علماء کرام بڑھیں گے, مفتیان کرام بڑھیں گے, لوگ دین کے طبقے میں قریب آئیں گے, تو چیزوں میں اور بہتری آئے گی. لیکن کسی بھی اعتبار سے جان بوجھ کے
حرام کام کوئی نہیں کرتا، نہ کرنے کی وہ ہے. اگر کسی ٹرانزیکشن کے اندر کوئی مسئلہ مسائل بھی آ جاتے ہیں، کوئی ٹرانزیکشن وائڈ ہو جاتی ہے، تو ہمارے یہاں ایک چیریٹی کا نظام موجود ہے. وہ چیریٹی بھی آپ اینول اکاؤنٹس کے اندر جائیں گے، کسی بھی اسلامک بینکنگ کے اینول اکاؤنٹس کو آپ کھولیں گے، کھولنے کے بعد آپ صرف CHARITY لکھیں گے، آپ کو چیریٹی کا لفظ نظر آئے گا. اس چیریٹی کے لفظ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جی پچھلے سال کے کیری فارورڈ بیلنس کتنا ہے، اس سال کی ٹرانزیکشن میں کتنا اماؤنٹ جو ٹرانزیکشن میں وائڈ ہوا. ٹھیک ہے، پھر وہ نہ تو اس بینک کے اسٹاف پہ استعمال ہوگا، نہ وہ کسی انفراسٹرکچر پہ استعمال ہوگا، وہ ایکسٹرنل پارٹیوں کو جو NGOs ہوتی ہیں، سوشل ویلفیئر پرپز ہوتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے. تو یہ مختصر بات کرنے کا مقصد تھا کہ تھوڑا سا بات سمجھ میں آئے. اب اگر آپ لوگوں کو سوال جواب ہے تو بعض سوالوں کے سلیم صاحب جواب دے دیں گے، اور بعض سوالوں کے اگر ہوں مجھ سے متعلق تو میں جواب دے دوں گا، اور اگر نہیں سوال جواب تو پھر دعا کر کے اختتام کریں گے. جی کہ نام یہ ہے، کہاں سے آئے، کیا ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک بینک تو دونوں پروڈکٹ جو اسلامک پروڈکٹ دیا ہے اس کے اندر بھی اتنی ہے جو وہ اس کے لیے جو آیا تو پاکستان کے اندر جو آپ نے وہاں پر انویسٹمنٹ ہوئی ہے تو اگر فائدہ تو نہیں مل رہا ہے کسی کو اس پہ، وہ دوسرے پروڈکٹ وہ ایک ہی بینک ہے، وہ ایک پروڈکٹ دے رہا ہے، اس میں وہ سامنے نام پر آ رہا ہے، دوسرے پروڈکٹ بھی اسی بینک کی ہے. تو جو نارمل اس کی نارمل جو بینک ہے اس میں کیوں نہیں ہم وہ نمبر ایک. نمبر تو یہ ہے کہ نارملی جب ہم یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فکس فائدہ جو ہے فکس فائدہ نام اس کے اوپر یہ مسئلہ ہے. تو سر جب یہ ہم یہ چیز کسی کو اس کے ساتھ اس نے طے کر دیا کہ میں آپ کے 500 کرایہ اور دے بھی دیں. اب جس میں نے اسے لینا ہے 500 کا، مجھے نہیں پتا اس نے گاڑی لائی ہے یا وہ فلاٹ تھا، مجھے تو یہ سمجھ آیا وہ جاتی اس کو پتہ سے دینا اس میں، اور اس میں باقی فرق کیا رہ جاتا ہے. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جو کوئی لون لے رہا ہے، قرض لے رہا ہے، اور اپنا قرض ادا کر کے بعد میں وہ قرض بھی ادا کرتا ہے، سود بھی کرتا ہے. لیکن جب میں اپنا پیسہ بینک میں سرمایہ کاری کے طور پر دیا تو اس کی جو پوزیشن وہ لون والی نہیں ہو سکتی. لون میں اس کو اسکیمیں آ جائے گی، اس کے اندر اور پوزیشن آ جائے گی، وہ تو بندہ رہ جائے گا جیسے وہ دیا. ابھی سے جو آپ نے دیکھا ہوا کہ گورنمنٹ نے پتا ٹریکٹر کیا ہے جو موبائلوں کے اوپر اتنا لوگ کرتے ہیں تو میں ان کے اندر لا کر دے جی میں آپ کو شکر رہا ہوں. آپ نے اچھی باتیں کی ہے اور یہ جی میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا، پھر آپ چاہیں تو مفتی صاحب آپ بھی بتا دیجیے گا. ایک تو آپ نے بات کی کہ وہی اکاؤنٹ ایک ہی اکاؤنٹ میں وہی بینیفٹ دے دیں، اسی کو ہی یا تو اسلامک کر دیں، دوسرا اکاؤنٹ کھولنے کی کیوں ضرورت ہو. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہی آپ کا سوال ہے؟ ادھر دیے جا سکتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ پروڈکٹ اسلامک کا یوز کریں گے تو اس کی بیلنس شیٹ سیپریٹ ہوتی ہے. اب اگر کنوینشنل بینکنگ میں فار ایگزامپل آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا اسلامک کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، دونوں کے بینیفٹس بالکل ایک بار ہیں اور سیم ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا اکاؤنٹ نمبر کیوں چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا نیا اکاؤنٹ کیوں کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ بیلنس شیٹ سیپریٹ بنتی ہے، اس کی ٹریجری سیپریٹ ہوتی ہے، اس کا اکاؤنٹ پورا انفراسٹرکچر. آپ ریٹ کی بات کر رہے ہیں اور دوسری ساتھ ہی میں نے آپ نے اسی بینک میں اسلامک پروڈکٹ. اب میں لوگ بھی آ رہے لوگ کبھی آ رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے یار فائدہ ایسا نقصان تو نہیں ہے، فائدہ ہے جب ہم اس کے اندر بھی آتے ہیں تبھی آتے ہیں، ادروائز نہیں آتے. اچھا اسلام میرا صرف آپ سے سوال ہے جب میرا ہی بینک ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میں اتنے فوائد دے سکتا ہوں
दूसरों की इस्लामी मुल्क है, तो हम क्यों नहीं वो उसी के ऊपर मसलन पेज में मैसेज है तो आपने बताया कि ये जो ऑटो फाइनेंसिंग है उसके अंदर फिर वो कहाँ है रिटर्न लिखी हुई है, इसका मतलब ये ऑटो फाइनेंसिंग तो दूसरे इस्लामिक प्रोडक्ट वाला नहीं डाले, इसका मतलब ये होगा कि एक्चुअली वो एक जो रिटर्न लिखी है उसका प्रॉब्लम, तो ये हम उस पर वो कहते हैं वहाँ पर बाकी देखिए मलिक साहब, बात ये है कि स्टेट बैंक और बैंक जो है ना, इस वक्त जितनी ज़्यादा एक्सपेंशन इस्लामिक में हो रही है ना, इस्लामिक बैंकिंग, तकाफुल बिजनेस, यहाँ तक कि मेकअप में भी हलाल, टूरिज्म में भी हलाल टूरिज्म, इस वक्त इस्लामिक बैंक की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हर बैंक जो है ना, कन्वेंशनल बैंक, वो इस्लामिक की तरफ ही आ रहा है। लेकिन हर बैंक का एक एनुअल एक्सपेंशन प्लान बनता है। अब जैसे हम ये जब एनुअल एक्सपेंशन हर साल एक्सपेंशन करते हैं, तो हर बैंक ये चाहता है कि इसको 100% जो है ना इस्लामिक कर दे, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपसे तस्वीर दिया कि इस साल हमारी तरीक़ पर ब्रांचें 53 ब्रांचें कन्वर्ट हुई हैं और इंशाअल्लाह ताला अगले साल इसी तादाद से होंगी। लेकिन देखा ये जाता है कि कहाँ किस चीज़ की मैनेजमेंट देखती है, क्योंकि देखिए डिपॉजिटर का पैसा है, डिपॉजिटर के पैसे में कहीं ये ना हो कि किसी जगह पे कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो कन्वर्जन है ये बहुत आसान है, हमने आसान नहीं है। हमने ये देखा है कि जब कन्वर्जन की आवाज़ लगाई जाती है ना, तो इसके लिए इतनी ज़्यादा शरई मालूमात की जा रही हैं, काफ़ी तहकीकी तहकीक़ात की जा रही हैं कि बाद दफ़ा कस्टमर जो है ना वो राज़ी नहीं होता, ठीक है। तो उस इलाके के एतबार से इसकी वर्किंग की जाती है। मैनेजमेंट तो बोर्ड और डायरेक्टर तो ये चाहते हैं कि ये सादा कर दिया जाए, लेकिन देखिए जैसे इस्लामिक, अभी आप खुद अगर लिंक्डइन वगैरह पे SCCP के देंगे, अभी 3 दिन के अंदर SCCP ने नॉन बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए 3 सेशंस किए हैं, इस्लामाबाद में किए, लाहौर में किए, कराची में किए, उनकी टॉप मैनेजमेंट लगी हुई है। अभी OICCCI जो ओवरसीज इन्वेस्टर की कमेटी बनी हुई है, जिसमें कन्वेंशनल भी थे, फुल फ्लेज बैंक के भी थे, उसमें भी डिस्कस हो रहा है कि जी हमें अगर बाहर से पैसा लाना है तो इस वक्त डिमांड लोगों की इस्लामिक की तरफ आ रही है, लेकिन अगर हम स्लोली एंड ग्रेजुअली नहीं करेंगे ना, तो हो सकता है खुदा ना खास्ता वो नुकसान ना हो जाए। तो इस वजह से बैंक, जैसे आपने एक बैंक का देखा कि उन्होंने पिछले साल पूरे एक KPK का इलाका पूरी इस्लामिक की ब्रांचें मार कर दी। इंशाल्लाह हमारा भी यही इरादा है, मुख्तलिफ इदारों के इलाकों के एतबार से पूरे होमवर्क किया जाता है। तो आप अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करें कि अगर एक चीज़ में वो फ़ायदे मिल रहे हैं तो दूसरी चीज़ क्यों की जाए, यही बात किया ना। तो अब जब यही बात है, ये बैंक भी ये जानता है। सिर्फ ये आता है, बाकी तो फिर किसी को फिर पाओगे मैं वही तस्करा करूँ ना, इस वक्त सारे इदारे जो है ना, 22 इदारे जो जिसमें से 16 इदारे कन्वेंशन भी दे रहे हैं ना, हर बैंक को फेडरल शरिया कोड की जजमेंट के तहत 2027 तक अपनी इस्लामिक की चीज़ें करनी है और कन्वेंशन ख़त्म करना है। एक मिनट इसमें मुफ्ती साहब, और मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि ये इतना सिंपल होता तो ज़बरदस्त हो जाता है कि सिर्फ एक ऐलान कर दें, इससे नहीं होता। मैं आपको समझाता हूँ। मैं स्टेट बैंक की कन्वर्जन कमेटी का मेंबर हूँ, जिसमें फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम को इस्लामिक कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। हमारे जो गवर्नमेंट के मुआहदे हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड हैं, चाहे IMF से हो, चाहे कौमी बचत से हो, चाहे नेशनल बैंक से हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मुआहदे हों, सारे इंटरेस्ट बेस्ड मुआहदे हैं। उनको कन्वर्ट करना है, फिर उसकी लेजिस्लेशन करनी है, फिर उनका लीगल फ्रेमवर्क इस्लामिक करना है, फिर उसके बाद अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट्स को चेंज करने के बाद एक एग्रीमेंट शरिया वेट करता है, शरिया बोर्ड। ये स्टेट बैंक में भी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सिंपल आपको सिर्फ इतना बता दूं, अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये फैसला लिया कमोडिटी ऑपरेशंस को इस्लामिक करने, चाहे वो सिंध फूड हो, पंजाब फूड हो, TCP हो, खैबर पख्तूनख्वा फूड हो। अब उन सबको हिदायत चली गई है कि आप डिपॉजिट भी इस्लामिक में करें, फाइनेंसिंग भी इस्लामिक में करें। तो उनके अंडरलाइन एसेट होना ज़रूरी होता है। कन्वेंशनल लैंडिंग में एसेट होना अंडरलाइन ज़रूरी नहीं होता। आप सिर्फ एक एग्रीमेंट कर दें, नीचे कमोडिटी कुछ भी ना हो, लेमन ब्रदर्स की तरह खोखला यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम भी अगर हो ना, एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, 4 दफ़ा वो ट्रेड हो जाए, उसको सट्टा कहते हैं। ये कन्वेंशनल बैंकिंग में होता है। इस्लामिक में जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, वो कहते हैं एसेट लाओ, घर चाहिए घर होना चाहिए, गाड़ी है गाड़ी होनी चाहिए, कॉटन जिनर है
फुटी होनी चाहिए, बेल होनी चाहिए, राइस है, चावल होने चाहिए। मैंने सर नहीं कर दिया था कि कोई बैंक है तो उसने तो सिर्फ इंश्योर कर दिया अपने कस्टमर को ये ऐसे हो जी जी वो हो जाएगा, लेकिन हम उसको एज ए प्रोडक्ट के तौर पर उसको दे दें और आज मेरा वो भी मेरे बैंक है, मैं ही उसमें सारा जी, जी। उसके सही है। अच्छा आसिम साहब को नाज साहब कुछ कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। मैं पहले ब्रदर का सवाल जो है वो क्लियर करूँगा। उनका कहने का मकसद ये है, मसलन हम भी बैंकों से काम कर रहे हैं, किसी बैंक से 20 साल से कर रहे हैं, किसी 30 साल से कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं, वही बैंक अब इस्लामी बैंक में कन्वर्ट हो गया है। अकाउंट हमारे चल रहे हैं, उन्होंने हमारे अकाउंट जो इस्लामी कर दिए हैं, नंबर नया अलॉट कर दिए हैं, लेकिन अकाउंट हमारे कंट्री चल रहे थे, अभी प्रिंट चल रहे हैं। उनका कहने का मकसद है कि वही बैंक है, इस्लामिक बैंक आ गया, हमारा करंट अकाउंट था, जब इस्लाम उन्होंने तरीकाकार इख्तियार कर लिया तो उसमें अगर नए से बंदा अकाउंट लाता है उसमें उसको प्राइवेट देते हैं, उसमें पहले क्यों नहीं देते? यही बात है, ये बात एक। नंबर 2, ये उनका सवाल था। नंबर 2, आपने बैंक का जो सिस्टम है सारा वो मुख्तार फरमाया, शायद मैं सही समझा रहा हूँ कि वो गलत तरीका है, वो जायज़ तरीका नहीं है। कन्वेंशनल बैंक ठीक है। अब करंट अकाउंट हम आते हैं, वहाँ पे चल रहा है हमारा, उसमें हम कोई प्रॉफिट तो लेते नहीं है, बल्कि उल्टे चार्जेस भी देते हैं, तो उसमें गलत क्या क्या होगा उसमें? हमारे लिए क्या जाता है कि आपने करंट अकाउंट रखवाया हुआ है, आप करंट अकाउंट पे बैंक तो कमा रहे हैं ना, आपने बैंक तो कमा क्या नहीं करता है ना, नहीं हमारे लिए तो गलत है, लेकिन अगर किसी निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए आप पैसा दे रहे हैं और बोलेंगे ना जी 0% पे पैसा है, मेरे से प्रिंसिपल मुझे वापस कर देना, तो वो तो सारा बैंक ही करंट अकाउंट पे चल सॉरी, रहा हम उसको सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, हम अपने रुपए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, करते हैं, इसमें- बैंक में तावनु अलल करना बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। आप अगर मस्जिद के लिए वॉशरूम के लिए पैसा देते हैं ना, तो उसमें भी आपको सवाब मिलता है, क्योंकि वो अगर रफ़ा हालत करके नमाज़ पढ़ेगा, सुकून से पढ़ेगा, तो आपको मिलेगा। अगर आप वहाँ AC भी लगवाते हैं, तो आप पंखा भी लगवाते हैं, तो अगर मिसाल के तौर पे जो कन्वेंशनल बैंक करंट अकाउंट से डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेगा, क्योंकि वो तो पैसा रख रहा है, वो तो कमाएगा ना उस पर, तो डायरेक्ट दानिस्ता या दाना जैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आपने वहाँ पैसा लगवाया है, ठीक है। देखिए, हमें सेशन में मकसद ये नहीं है किसी को बहस करना, आप समझा रहे हैं, छत्तीस का समझा रहे हैं, मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि इस्लामिक बैंकिंग तो आप आया था 15 साल से, इससे पहले तो वही बैंक चल रहे थे, कमीशन तो अकाउंट उसमें चल रहे थे। हम इसलिए पैसे नहीं जमा कराते थे कि वो उससे पैसा कमाए, हमारा ये हमारा मकसद ये था कि हमारे रुपये को तहफ़्फ़ुज़ घर में रखेंगे, चोरी होगी, डकैती होगी, पैसा। इसमें मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं, शराब की फैक्ट्री में एक मजदूर है, उसका काम है सिर्फ मजदूरी करना, एक का काम है सिर्फ गाड़ी में बोतलें पहुंचाना, वो तो पेट्रोल गाड़ी अपनी लेके जा रहा है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, उस वक्त आपकी जो भी नीयत, उस वक्त जो आपकी नीयत थी ना, वो बिल्कुल ठीक थी और कोई अल्टरनेटिव नहीं था। अब सिर्फ हमारा जो आप सबसे रिक्वेस्ट है ना मोहतरबाना, वो ये कि यार उसी बैंक में रखो भले, लेकिन उसको बोलो इस्लामिक में रख दे। अब तो वैसे ही ऐसा हो गया कि मुझे इनामी अकाउंट कैश करना पड़ा, तो उन्होंने मुझे कहा जी आप बैंक का अकाउंट नंबर दिया, उन्होंने कहा ये तो इस्लामिक है, हाँ आप कोई कन्वेंशनल बैंक का अकाउंट दें। मुझे एक ही अकाउंट भेजा, मेरा जो इस्लामिक नहीं था उसमें, बाकी सारे इस्लामिक बैंक ही चल रहे हैं, नेशनल बैंक इस्लामिक हो गया, निज़ाम भी इस्लामिक है। तो वो अगर उस पर उन्होंने भी एक वो जिस तरह भाई ने बोला ट्रैक्शन पैदा करने के लिए कुछ अकाउंट को नेम दिए हुए हैं, कोई सीनियर सिटीजन अकाउंट है, कोई उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो अकाउंट ठीक है? देखें, इस्लामिक में प्रॉफिट वाले रिटर्न ठीक है, मैं आपको ये करके देखिए, आपको मैकेनिज्म समझने की जरूरत है। जो पैसा आप रखवाते हैं ना, वो बैंक करता क्या है उस पैसे का? वो कारोबार करता है, उससे जो कमाता है वो रिटर्न आपको देता है, वो अपनी कॉस्ट निकाल के बाकी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लेकिन जी जब हम किसी को कर्ज देते हैं जरूरतमंद, जैसे वो मैंने किया गवर्नमेंट ने उनको पकड़ाया तो ₹1,00,000 लेकर मैंने 2 लाख बना देता। इन्वेस्टमेंट जो है इट इज अ डिफरेंट केस,
तो आपने फरमाया कि बैंक ने तो हमारी मैं वहाँ पर 2 करोड़ लगा दिया, बैंक ने दे दिया, उसने कारोबार किया, उसने मुझे पैसे दे दिए। मैंने इसलिए अर्ज किया था कि इसकी बजाय आप ये देखिए कि मैंने चीज लेकर दिया, 1 लाख 2 लाख मैंने इन्वेस्ट किया। आप मुझे कहेंगे कि मैं उससे 500 या 1000 रुपया उसको बोलूँगा, आज उसका लोग वो देगा मुझे, नॉर्मल तरीका कार है, किराए पर लोग चलाते हैं। मैंने उससे 500 या 1000 लेना बजाय इसके बजाय बावजूद तो उसकी वो गाड़ी लगी है। तो इसमें क्वेश्चन भी आएगा, इसमें एक जुर्मगी का भी एक वो एहसास होगा, लेकिन वो जायज़ है। मैं जवाब देने थोड़ी बड़ी मेहरबानी, इस मैटर को यूट्यूब बैठ के डिस्कस कर लो, ज़्यादा बेहतर हो। ये दुआ ये दुआ को नमाज जाना नहीं खाने को दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फसाहिब या इलाही कुल्ला सालिह बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार वस्साहिब। फसाहिब या इलाही कुल्ला सालिह बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार वस्साहिब। फसाहिब या इलाही कुल्ला सालिह बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार वस्साहिब। اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وارنا بما سواك. یا اللہ جو بات کی گئی ہے یا اللہ اس کو بھی بارگاہ میں قبول فرمائیے. یا اللہ ہمارے لیے اس نظام کو سمجھنا آسان فرمائیے، اور جہاں ہمارے کوئی کمی ہوتا ہے نظام کے اندر یا ہمیں سمجھنے کی وجہ سے پیغام ایسے لوگوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہمیں حقیقی طور پر یہ نظام سمجھ میں آئے اور ہمیں اپنی حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے. آمین. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کے بارے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں رحم فرمائیے، ان کی مدد و نصرت فرمائیے. یا اللہ اور ہمیں ان کے ساتھ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اسی کے اعتبار سے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ